قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ محترم ناظرین کرام، قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے جو احکام ہیں مختلف واقعات کے ضمن میں نازل فرماتا ہے۔ کوئی واقعہ درپیش آتا ہے، کوئی حاجت درپیش آتی ہے، کوئی نئی سچویشن جب کریٹ ہوتی ہے، جب مسلمانوں میں کسی بات کا اختلاف ہوتا ہے یا انہیں انتظار ہوتا ہے کہ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم آئے گا، تو اللہ رب العزت جو مسلمان انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جس امر کا، جس معاملے کا، یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آیات نازل فرماتا ہے۔ اور یوں واقعات کے ضمن میں جو اتری ہوئی آیات ہیں، جب ہم اس کا پس منظر جان کر ان آیات کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان کا معنی اور مفہوم جو ہے بہت کلیئر ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے لیے، تفسیر کو سمجھنے کے لیے شان نزول کا جاننا بڑا ہی اہم ہوا کرتا ہے۔ آج میرے سامنے سورہ حشر کی چند آیات ہیں، ان کا شان نزول کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو آیت نمبر 2 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، اور پھر جو ہے اجمالی جو پس منظر ہے اور شان نزول ہے اس کی طرف آگے بڑھیں گے۔ جی۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ ترجمہ کنز الایمان۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کے پہلے حشر کے لیے تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو عبرت لو اے نگاہ والوں۔ ناظرین کرام، آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ مرکزی نقطہ یہ ہے کہ قبیلہ بنی نذیر بڑا عالیشان ان کا قلعہ تھا، اور اس قلعے کے اندر ان کے گھر بنے ہوئے تھے، باغات تھے، اور بڑا فخر تھا انہیں اپنے قلعے پر، اپنے باغات پر۔ بڑے زرخیز باغات ہیں، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ ان کو اپنے گھر بھی چھوڑنے پڑے، اپنا قلعہ بھی چھوڑنا پڑا۔ وہ قلعہ ان کی حفاظت نہیں کر سکا، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ وہ اس کی توقع نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ کے امر سے یہ سب کچھ ہوا۔ کیوں ہوا؟ سب سے پہلے تو ہم بڑھتے ہیں اس نقطے کی طرف کہ اس صورت کا نام سورہ حشر ہے۔ ہمارا ایک معمول ہے کہ جب کسی نئی صورت سے منتخب آیات ہم لیتے ہیں تو اس صورت کا ایک اجمالی مختصر تعارف بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر
لفظ حشر اس آیت میں بھی موجود ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یعنی سورہ حشر کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے فرمایا اسے سورہ بنی نذیر کہو، یعنی چونکہ اس میں ان لوگوں کا جو ہے وہ انجام اور ان لوگوں کے متعلق کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، حشر کا لفظی معنی ہے اکٹھا کرنا۔ تو چونکہ قیامت کے دن ایک آگ برپا ہوگی، وہ آگ لوگوں کو، جیسے آگ آتی ہے تو لوگ آگے بھاگتے ہیں، آگ لوگوں کے پیچھے ہوگی، لوگ آگے آگے، اور آگ گھیر کر لوگوں کو ملک شام میں جمع کرے گی۔ تو یہ لوگ پہلی مرتبہ یہاں سے نکلے ہیں، اور ان میں سے اکثر تو چلے گئے تھے شام کی طرف، اور کچھ جو ہے وہ چلے گئے تھے خیبر کی طرف، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہیں جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا۔ جو کتابی تھے، کوئی بھی کتابی جزیرہ عرب میں نہیں پایا جاتا تھا۔ تو چونکہ اس موقع پر یہ پہلی مرتبہ اس جگہ پہنچے جہاں ان کو ایک اور حشر کا سامنا کرنا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہاں اول الحشر کہا گیا کہ یہ ان کے لیے پہلا حشر ہے۔ تو شروع کی جو آیات مبارکہ ہیں بنی نذیر کے واقعات کو بیان کر رہی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ان کو تفصیل سے سنیں گے۔ منافقین کے خبث باطن کو منکشف فرمایا، مومنوں کو حکم دیا کہ کفار سے خبردار رہیں، مال فے کا حکم تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی عظمت اور جلالت کو بیان کیا۔ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں ایک بنیادی نقطہ بیان کیا ہے۔ آج اس نقطے کو ہم سرمایہ دارانہ نظام کا نام دے کر جو ہے وہ جزوی طور پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے سرمایہ دارانہ نظام اچھا ہے، برا ہے، کیا کمی، کیا بیشی، کیپٹلزم، کمیونزم، مارکسزم، بہت سارے جو اقتصادی اور اکانومی نظریات ہیں، تھاٹس ہیں، وہ چلتے ہیں۔ اسلام کا نظریہ اقتصاد کیا ہے، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے کا حکم دیا گیا کہ جن سے آپ نے روکا ہے ان سے باز رہا جائے، جن کے کرنے کا کہا ہے ان پر عمل کیا جائے۔ اور اس صورت کا جو اختتام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء پر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، واقعہ یہ تھا، یعنی آیات کا پس منظر، کہ عمرو بن امیہ انہوں نے قبیلہ بنو کلاب کے 2 افراد کو قتل کر دیا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا خون بہا دینے کا اعلان فرمایا۔ اسی سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نذیر پہنچے۔ مدینہ منورہ، یعنی آج جو مسجد نبوی ہے، یہاں سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جو قباء ہے وہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ مسجد نبوی اور جو قباء ہے تو اس کے درمیان کا علاقہ کہہ لیجیے۔ تو آج بھی آثار واقع ہیں اس علاقے کے، اس جگہ کے، پرانے گھر بھی موجود ہیں، اور بہت خوبصورت باغات ہیں یہاں پر، بڑی عمدہ کھجوریں ہوتی ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہودیوں کا معاہدہ تھا مسلمانوں سے، اور جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا، اور گفتگو جاری ہے، اور ظاہر سے یوں سمجھیے کہ محبتیں ٹپک رہی ہیں، اور کیا انداز ہے، لیکن باطن میں خباثت تھی، باطن میں فساد تھا، باطل منصوبے تھے۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم ایک شخص کو اوپر بھیجیں گے جو چھت پر جائے گا اور ایک بڑا سارا پتھر پھینک دے گا، اور ہم یہ ظاہر کریں گے کہ یہ تو ایک حادثہ تھا، اور بس حادثہ تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، یوں قبائل کی لڑائی بھی نہیں ہوگی، اور
مطلب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کے ناپاک عزائم سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا۔ حضور اکرم علیہ السلام خاموشی سے اٹھ کر اپنے رفقا کے سمیت مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کر مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے کیا عزائم تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے ان کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، مسلمانوں کے حلیف تھے، لیکن اب انہوں نے عزم قتل کر کے معاہدہ توڑ دیا۔ اب مدینہ منورہ ایک اسلامی ریاست تھی، اب یہ لوگ اس ریاست سے بغاوت کا اعلان کر چکے تھے۔ ریاست کے سربراہ کو، امیر المومنین کو، حاکم اسلام کو شہید کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ مستحق سزا ہو چکے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ جو عزم انہوں نے کیا مسلمان اسی طرح کا کوئی عزم کرتے، حضور اکرم علیہ السلام نے انہیں 10 دن کا ٹائم دیا کہ تم لوگ یہاں سے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ۔ ان لوگوں نے بات مان لی، لیکن عبداللہ بن ابی اور اس کی کمپنی ان کے پاس چلی گئی، کہنے لگے تم تو طاقتور لوگ ہو، تمہارے تو اور بھی قبائل ہیں، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، 2000 کا لشکر لے کر آئیں گے، تمہارے یہودی جو قبائل ہیں وہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے، کیوں جاتے ہو؟ ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب ان لوگوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ ہم اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور خود بنو ندیر کا قصد فرما کر ایک لشکر کو ساتھ لیتے ہوئے ان کے قلعے پر پہنچے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک جس جگہ لگا وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی۔ اس مسجد کا نام جو پرانی کتب ہیں اس میں مسجد شمیسی رکھا گیا، اور میں بیان کرتے رہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ آثار مقدسہ سے ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں قیام کرنا ثابت ہے۔ 15 دن تک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رہا۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، 4 سن ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اب شروع میں تو انہوں نے سوچا کہ ہم قلعہ بند ہو جائیں گے، ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور پھر مسلمان اگر ہم پر آ کر محاصرہ بھی کرتے ہیں تو ہمارے حلیف، ہمارے ساتھی اور جو عبداللہ بن ابی کے لوگ ہیں وہ لوگ آ کر پیچھے سے حملہ آور ہوں گے یا ہم اوپر سے حملہ آور ہوں گے اور مسلمان بیچ میں پس جائیں گے، تیروں کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ لیکن کوئی نہیں آیا، سب کے سب جو ہے وہ انہیں دغا دے گئے، ان کے وعدے وفا نہ ہوئے، باتیں ہواؤں میں اڑ گئیں۔ اب پریشانی لاحق ہوئی، محاصرہ جاری تھا۔ جب انہوں نے تصور کر لیا کہ اب ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر یہ جلا وطنی پر راضی ہوئے۔ جو حکم پہلے دیا گیا تھا وہی حکم برقرار رہا اور انہوں نے اپنے گھر بار بالآخر چھوڑ دیے۔ اب یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان کو ہم تسلسل سے ترجمہ لے کے چلتے ہیں۔ اس پس منظر میں جو ہے سب چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اور اے سننے والے یا جو اس وقت کے سننے والے تھے، کیا تمہیں گمان تھا کہ یہ لوگ نکل جائیں گے؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ، اور خود یہ بنو ندیر کے لوگ بھی گمان کیا کرتے تھے أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، ان کے قلعے کی جو دیواریں ہیں وہ اللہ سے انہیں بچا لیں گی۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اب ان کے وہ حالات ہو گئے، اللہ نے وہ انجام ان کا کیا کہ جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان پر رعب مسلط کر دیا گیا۔ يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ،
جب افسردہ اپنے گھر بار چھوڑ کر جانے لگے تو اپنے گھروں کو توڑ پھوڑ دیا، کوئی استعمال نہ کرے۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور کچھ مسلمانوں کے ہاتھ انہوں نے رسوائی اٹھائی۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو اے عقل والو، اے نگاہ والو، عبرت پکڑو۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 5 جی۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین۔ ترجمہ کنز ایمان۔ جو درخت تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، اور اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ اب چونکہ 15 دن کا محاصرہ تھا اور قلعے کے باہر بھی ان کے باغات تھے، تو مسلمانوں کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ ان باغات میں نہ چھپ جائیں، تو کچھ درخت کاٹے گئے، کچھ جلائے گئے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ کیا ایسا کرنے کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے؟ اب مسلمانوں کی آرا 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ آپس میں انہوں نے ایک رائے یہ دی کہ نہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، درخت نہیں کاٹنے چاہیے تھے، اور بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ نہیں، چونکہ یہ ان درختوں کو ڈھال بنا رہے تھے اور ان میں چھپ کر ہم پر حملہ آور ہو سکتے تھے، تو ہم نے تو ایک جو وقوع ہے اس کو صاف کیا ہے، اور جو قصد ہے ہمارا اس کو آسان کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو اب ان کی طرف سے بھی ایک آواز تھی کہ تم نے جو درخت کاٹے تم تو اللہ کے نافرمان بن گئے ہو، تمہیں تو ایسا حکم دیا ہی نہیں گیا تھا۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، ما قطعتم من لینۃ، کہ تم نے جو درخت کاٹے مسلمانوں، او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یا جن کی جڑیں باقی رہیں، فبإذن اللہ، تم نے جو یہ کام کیا اللہ کی رضا تمہارے ساتھ ہے۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور جو تم نے کام کیا اس سے چونکہ جو دشمن ہیں انہیں غم پہنچا، انہیں اذیت پہنچی، رسوائی پہنچی، تو اللہ کی رضا تمہارے ساتھ ہے۔ تم نے جو کام کیا وہ دشمن کو رسوا کرنے کے لیے کیا، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمایت کا اعلان، اپنی رضامندی کا اعلان ان مسلمانوں کے متعلق فرمایا کہ جو آ کر اس قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ پڑھتے ہیں آیت نمبر 6 کی طرف، ترجمہ اور تلاوت سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو ان سے، تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ۔ ہاں، اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک ہوتا ہے بزور طاقت کچھ ہونا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کی عطا سے کچھ ہونا۔ جو کوئی بزور طاقت بھی کچھ کرتا ہے، طاقت تو اللہ ہی کی دی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں سکھایا یہ جا رہا ہے کہ جو کامیابی تمہیں مل رہی ہے یہ اللہ کے چاہنے کی وجہ سے ہے۔ تو کتنے ایسے مواقع پر ہوتا ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالی اپنے رسول کے قابو میں دے دیتا ہے جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے۔ اس کا محبوب اس چیز پر قابو پا لیتا ہے۔ تو اللہ دینے والا، محبوب قابو پانے والا، اللہ کی رضا حضور کے ساتھ، تو بھلا حضور کو اس ملک کا مالک کیوں نہ کہیں، جنت کا مالک کیوں نہ کہیں، کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، انہی کا تو انتظار ہے فرشتوں کو، وہی تو ہیں کہ جنہیں بلایا گیا کہ آپ دیکھیں تو صحیح جنت ہے کیا، وہی تو ہیں کہ جن کے لیے سب سے پہلے دروازہ کھولا جائے گا، حضور سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ اگر آپ کے آگے آگے دروازہ کھولنے والے ایک دربان کی حیثیت سے کوئی آگے بڑھ رہا ہوگا تو حقیقت میں تو وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، وہ تو ایک پروٹوکول کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، صرف دروازہ تو حضور کے لیے کھلا ہے، سب سے پہلے حضور داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ جنت کس کے لیے ہوئی؟ جنت پر قابو سب سے پہلے کسے دیا گیا؟ تو حضور مالک کائنات ہیں، اللہ کے دیے سے۔ فرمایا جا رہا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اپنے رسول کے قابو میں دے دیتا ہے جس چیز کو چاہے۔ یہ ایک پیغام بھی ہے حضرات صحابہ اکرام کو کہ جو کچھ کامیابی حاصل ہوئی، نہ کوئی اونٹ پر بیٹھ کر آیا، نہ کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر آیا، سب پیدل آئے تھے، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، تو یہ حضور کی برکات سے ہیں۔ کچھ صحابہ اکرام بھی صاحب برکات ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اشارتاً اس پر بات کرتا ہوں میں، کہ فتح ہوگی نا، فتح ایک اشارہ، ایک وقت تک فتح ہوگی، صحابہ اکرام تابعین تک ایک وقت تک ہوگی، پھر وہ جو برکت ہے وہ اڑ جائے گی۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک برکت ہوتی ہے، اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہوتی ہے، جو کہ ان نیک لوگوں نے خود کو فنا کر کے ایک نئی زندگی دے دی ہوتی ہے، اللہ کی رضا کو پا لیا ہوتا ہے، تو دنیا کی کوئی مشکل نہیں رہتی جب اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ طارق بن زیاد بڑھتا ہے جناب اندلس کی طرف، مراکز سے نکل کر ایک چھوٹی سی پہاڑی پر پہنچتا ہے، جبل طارق کے نام سے مشہور ہے، مراکش کے ایک شہر، اور اندلس کے بالکل سامنے درمیان میں سمندر میں کشتیاں جلا دیتا ہے، ایک مختصر سا قافلہ، کئی سو سال تک ان کی برکت سے وہاں اسلامی حکومت قائم رہی، علم و فن کے وہاں درخشاں ستارے پیدا ہوئے، علم و فن کی جو سمجھے کہ دریا وہاں بہے۔ چند لوگوں کی کوشش نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ تو یہ چند لوگ اگر مخلص ہوں، للہیت کے حامل ہوں، خلوص کے حامل ہوں، تو کامیابی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اصل طاقت جو ہوتی ہے وہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ کوئی کتنی نفری لے آئے، کتنے ہتھیار لے آئے، سب اسباب ہیں، ساری نفری ٹھس ہو جاتی ہے جب روب آتا ہے۔ روب اس امت کو حضور کے صدقے سے روب دیا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ فرمایا نصرت بالرعب، کہ میں روب کے ذریعے فتح یاب ہوتا ہوں، یعنی ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ جب حضور قصد فرماتے ہیں کسی علاقے کا تو دشمنوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، سر لشکر آتا دیکھ کر ہی حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی غیبی مدد ہے، اور حضور کی عطا سے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ جب تک مسلمان اللہ کے لیے کام کرتے رہیں گے ہر راستہ آسان رہے گا۔ تو اب یہاں اس آیت مبارکہ میں ایک اور موضوع شروع ہوا کہ جس کی وجہ سے ان جو آیات ہیں ان کا شمار آیات احکام میں ہوا۔ جو ذرائع آمدنی ہے
اسلامی بیت المال، اسلامی بیت المال کے ذرائع آمدنی کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے ہوتے ہیں. جیسے ریاست جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کرتی تھی اور جزیہ وصول کرتی تھی. ایک ہوتا تھا مال فے. یہ سمجھیے کہ آپ مال غنیمت ایک کامن لفظ ہے. غنیمت اسے کہتے ہیں کہ جو لڑائی میں کفار سے بطور قہر و غلبہ کے لیا جائے، اور لڑائی کے بعد جو چیزیں ان سے بطور جزیہ یا خراج موصول ہوں اسے فے کہتے ہیں. تو جب یہ لوگ یہاں سے چلے گئے تو ان کے پیچھے جو مال و اسباب تھے، یہ مال و اسباب جو ہیں وہ مسلمانوں کے حصے میں آئے. انہیں یہ رخصت دی گئی کہ جتنا مال و اسباب اپنے اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ. 600 کے قریب اونٹ لاد کر یہ اپنے ساتھ لے گئے، لیکن پھر ان کے جو مال و اسباب بچے وہ بطور مال فے کے مسلمانوں کے حصے میں آئے. کس طریقے سے آئے اس کی تفصیل آگے بیان ہو رہی ہے. اگلی آیت مبارکہ تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ترجمہ کنز الایمان. جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے وہ اللہ اور رسول کی ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے کہ تمہارے اغنیاء کا مال نہ ہو جائے، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. ناظرین اکرام، پچھلی آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا تھا کہ جو کچھ تمہیں غنیمت حاصل ہوئی یہ اللہ کے فضل سے ہے. اب مزید اس غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ جو تقسیم ہے اس سے کس کس کو حصہ ملے گا. تو بعض مفسرین کے نزدیک یہ جو دوسرا حکم ہے پہلے ہی کی تفسیر ہے، زیادہ تر مفسرین نے یہی بیان کیا، اور بعض نے کہا یہ جو حکم بیان ہو رہا ہے یہ ایک جنرل حکم ہے. غنیمت کی صورت میں جب مسلمانوں کو مال حاصل ہو تو پھر وہ یوں تقسیم کریں. تو غنیمت کا ہم بیان کر چکے کہ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جب قہر اور غلبہ کے طور پر مسلمان کفار سے مال حاصل کریں جنگ کے اندر. اب غنیمت کے 5 حصے ہوتے تھے. سب سے پہلے 5واں حصہ نکالا جاتا تھا، 4 حصے رہ جاتے تھے. 4 جو حصے ہوتے تھے اس میں سے جو سواری والا ہوتا اس کو 2 حصے دیے جاتے، باقی کو 1 حصہ دیا جاتا. یوں جو ہے وہ پورا مال تقسیم ہوتا تھا. سواری والے کو یوں کہ سواری کا بھی ایکسپنس ہوتا ہے. اب اس کے بعد 1 سواری ہے 2 سواری ہے، اس کی تقسیم پھر نہیں ہوتی تھی. سپاہی کو بھی اتنا ہی ملتا تھا، سپہ سالار کو بھی اتنا ہی ملتا تھا، اور باقی جو ہے اپنے حصے میں برابر برابر ہوا کرتے تھے. اب جو 5واں حصہ ہے اس 5ویں حصے میں سے بیت المال اور جو اہل بیت اطہار ہیں ان کو حصہ جاتا تھا. اس کی پھر ایک اور تفصیل ہے. تو یہاں ایک فلسفہ دیا گیا، ایک نظریہ، ایک تھاٹ دی گئی کہ زمانہ جاہلیت میں جو طریقہ تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا کہ سب سے پہلے چوتھا حصہ تو سردار خود رکھ لیا کرتا تھا، اور پھر جس کا جتنا زیادہ زور چلتا تھا وہ اتنا حصہ رکھ لیا کرتا تھا. یہاں ایک مساوات کا اور ایک ترجیح کی بنیاد پر ایک نظام مقرر کیا گیا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے وہ اللہ اور رسول کی ہے،
اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، یعنی جو زیادہ محتاج ہیں، جو زیادہ نیڈی ہیں، یا پھر ایک خاص تعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو ایک تقسیم کا نظام، مال فے کے الگ احکام، اور جو مال فے ہیں وہ مصالح مسلمین پر خرچ ہوتے تھے، سرحدوں پر جو فوج رہتی تھی اس پر، پل پر، مسجد پر، حوضوں، سرائے بنانے پر، اور دیگر جو اعمال بر ہیں ان پر، نفع مسلمین ہیں ان پر خرچ ہوا کرتے تھے۔ تو یوں جو مال کی تقسیم کے ذریعے ریاست کو مستحکم کرنے کا، عوام کو مستحکم کرنے کا نظریہ دیا، بلا شبہ یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ دولت جو ہے وہ سمٹ کر صرف چند ہاتھوں میں نہ آ جائے، بلکہ دولت کی تقسیم کا ایک نظام ہے۔ بہت سارے اقتصادی اور اکنامک تھیوریز جو ہیں وہ مارکیٹ میں رہتی ہیں، اور جب بھی معیشت کے طالب علم یونیورسٹی میں شروع میں جاتے ہیں تو ان کے پروفیسر کچھ تھیوریز پر تو لازمی بات کرتے ہیں۔ جی کارل مارکس کی تھیوری تھی، کمیونزم ایک نظام تھا، اور جناب سوشلزم ایک نظام تھا، اور جناب ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ میں نے ان نظاموں کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کی، سرمایہ دارانہ نظام کا بھی مطالعہ کیا، اور اسلام کے نظام کو بھی میں نے بہت قریب سے دیکھا، مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا، غور و فکر کیا۔ میں اپنی ذاتی رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس میں چند برائیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ نظام برا ہو گیا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کوئی کارل مارکس کے فلسفے کو لے کر، کمیونزم کو لے کر اگر سرمایہ دارانہ نظام کی مذمت کرتا ہے تو وہ ظلم کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ کیا فلسفے تھے کہ جناب سارے لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کر لے ریاست؟ نہیں، اسلام تو اجازت دیتا ہے کہ جو مال بنائے گا، جو کمائے گا، وہ اس کا مالک ہوگا۔ جو وہ خود سے کر رہا ہے ریاست اس پر قبضہ نہیں کرے گی، اور کبھی بھی ایسی مثالیں واقع نہیں ہوئی۔ یہ کیا ہے کہ جناب آپ روٹی کے محتاج ہو جائیں اور سارا جو نا ریاست قبضہ کر لے، اور آپ گن گائیں جناب لو جناب کیا سسٹم ہے، یہ تو سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ تو امیر سے امیر ہو رہا ہے۔ بھئی وہ اللہ کے دیے سے امیر ہو رہا ہے، وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، تو سب کے لیے راستے کھلے ہیں، اوپن مارکیٹ ہے۔ لیکن اسلام کے سرمایہ دارانہ نظام میں حسن کیا ہے کہ سرمایہ دار چیریٹیز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس زمینیں ہیں، فصل اگاتا ہے، تو اس فصل سے بھی وہ 10واں حصہ نکالتا ہے یا 5واں حصہ نکالتا ہے اور وہ فقراء کو دیتا ہے۔ تو غلطی تو یہاں واقع ہوئی ہے کہ یہ زیادہ سرمایہ آنے کی وجہ سے انہوں نے سوچا ہاں کیوں نکالیں، اتنا نکالیں گے ہر سال، ہم تو کیوں ہو جائیں گے، وسوسوں کا شکار ہو گئے۔ حالانکہ اللہ کی راہ میں نکالنے سے تو مال اور بڑھتا ہے۔ تو غلطی تو یہاں واقع ہوئی ہے۔ تو مطلقاً سرمایہ دارانہ نظام کو برا نہیں کہا جائے گا، بلکہ سرمایہ دارانہ نظام اسٹیٹ کو مضبوط کرتا ہے۔ 2 دن پہلے ایک بڑے ملک کے صدر نے حلف اٹھایا ہے۔ کون کھڑا ہوا تھا؟ اس ملک کی بڑی بڑی کمپنیوں کے ایگزیکٹو جو تھے، سی او جو تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے۔ کیوں ویلیو ملی ان کو؟ کیونکہ ان کی وجہ سے ملک چل رہے ہیں۔ سرمایہ دار ملک کی معیشت کو مضبوط کرتا ہے، دفاع کو مضبوط کرتا ہے، استحکام لے کر آتا ہے۔ معیشت جب ہل رہی ہوتی ہے تو استحکام کہاں سے آتا ہے؟ تو آج جو پاورفل کنٹریز ہیں ان کی خوبی کیا ہے؟ مثال کے طور پر چائنا ہے، بھئی بزنس ہے وہاں پر، پوری دنیا کو مال سپلائی کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی پروڈکٹ بنائے اس سے سستا نہیں بنا سکتا، مطلب عام طور پہ یہ ہو رہا ہے، مہنگا بناتا ہے وہ سستا بناتا ہے، لوگ اسی کے پروڈکٹ لیتے ہیں۔ بڑے ملک جن کا ایک نام ہے وہ بھی اپنے پروڈکٹ وہاں سے بنواتے ہیں۔ تو آخر بزنس نے اور کاروبار نے اور معیشت نے اس ملک کو مضبوط کیا ہے نا۔
اسی طریقے سے ایک اور ملک ہے ہمارے پڑوس میں، اس کی آبادی بہت زیادہ ہے، تو وہ چونکہ اتنی بڑی اکانومی مارکیٹ ہے کہ کوئی بھی ملک اس سے نہیں بگاڑتا کہ ارے جناب ہمارے تو ملک کی ایکسپورٹ اتنی ہوتی ہے یہاں پر، اور یہ تو جناب اتنی سروسز ہمارے ملک کی چلا رہے ہیں یہ لوگ تو اپنے ملک میں بیٹھ کر بھی، تو ان کی آبادی، ان کے کام کاج، ان کی جو سرمایہ داری، اس نے اس ملک کو مضبوط کیا ہے نا۔ تو یوں میں ان پروفیسر صاحبان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ جو تجزیہ کرتے ہیں ان لوگوں کو پڑھ کے تجزیہ کرتے ہیں جنہیں اسلامی تعلیمات کی روح جو ہے ان کو حاصل نہیں ہوتی، اسلامی تعلیمات کی جو روح سمجھے ہوتے ہیں، آپ ان کی بات بھی تو سنیں کہ بھئی جو بندہ کمائے گا وہ مالک بنے گا، کسی کو کیا اختیار ہے کہ وہ اس کے مال و اسباب پہ قبضہ کر لے، غاصب بن جائے؟ نہیں، آزادی ہے۔ آج ساری دنیا اس سسٹم کی قائل ہوتی جا رہی ہے جو اسلام نے دیا ہے، اسلام نے وہ دیا جو فطرت ہے۔ آج نعرہ لگایا گیا نا کہ بس مرد اور عورت دو ہی جنس ہیں، یہ نعرہ فطرت ہے، فطرت ہی یہی ہے، اور اس کے خلاف کوئی پیدا ہو تو وہ ان نیچرل کہلاتا ہے، مطلب فطرت پر نہیں ہے، وہ نقص پر ہے، نقص پر چند لوگ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی بھی مرد اپنے آپ کو عورت کہہ لے اور کوئی بھی عورت اپنے آپ کو مرد کہہ لے، یہ نیچر بدلنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے تو فطرت بدلنے والوں کے حق میں وعیدیں نازل فرمائی ہیں۔ تو ناظرین کرام، بیان کیا گیا کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک تصور بیان کیا جا رہا ہے کہ فقراء کے لیے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور یہ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے منع کریں باز آ جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے، وہی سچے ہیں۔ پچھلے آیت مبارکہ کا تسلسل ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ملنے والا عطیہ ہے، اس میں ان کا بھی حصہ ہے، ان مہاجر فقراء کا کہ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ ناظرین کرام، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین نے گھر، مال، کنبے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے چھوڑے، اسلام کو قبول کیا، تمام شدتوں کو برداشت کیا، سختیوں کو گوارا کیا جو قبول اسلام کی وجہ سے انہیں درپیش ہوئی۔ ان کی حالتیں یہاں تک پہنچی کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے، جاڑوں میں کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے گڑھوں اور کاروں میں گزارتے تھے سردیاں۔ جب میں یہ بات پڑھ رہا تھا، وہ ویڈیو میرے سامنے آ گئی جو میں نے غزہ کے مسلمانوں کی دیکھی کہ وہ بھی ایک قبر نما گڑھا کھود کر اور بچوں کو لے کر ایک خاندان بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا یہ گڑھے میں کیوں بیٹھے ہیں، تو پڑھا تو اندازہ ہوا کہ گڑھا جو ہے وہ ٹھنڈ سے بچاتا ہے، ایک کمرے کا کام کرتا ہے، بس ایک کمبل ڈال دو اوپر تو تھوڑا جو ہے اس سے جو باہر میں فضا میں ٹھنڈک اور خنکی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ تو یوں جو مہاجر صحابہ تھے انہوں نے جو زندگی گزاری تو ان کے پاس تو گرم کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، یوں گڑھوں میں، غاروں میں رہ کر انہوں نے سردی کو فیس کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ فقراء مہاجرین اغنیاء سے 40 سال قبل جنت میں جائیں گے، یہ انہیں فضیلت حاصل ہوئی۔ یہاں بھی وہ ترجیح بیان کی جا رہی ہے کہ چونکہ یہ حاجت مند ہیں،
ان کا بھی حق ہے، ان کے لیے بھی یہ عطایا ہیں۔ اولئک هم الصادقون، بے شک یہ سچے لوگ ہیں، اہل صدق ہیں، اہل وفا ہیں، اہل اخلاص ہیں۔ ناظرین کرام، موضوع بڑا طویل تھا اور کوشش کی ہم نے کہ مختصر سے وقت میں بیان کیا جائے۔ غنیمت کا تصور بھی اور مال فے کا تصور بھی آیا۔ جو باغ فدق ہے وہ مال فے میں شمار ہوتا ہے، تو یوں پورا ایک اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے مال غنیمت، اس کے احکام، مال فے اس کے احکام، اور پھر ایک سزا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جلا وطن کرنا بھی ایک سزا ہے اسلام کے اندر، اور کس طریقے سے سابقہ ادوار میں اس طرح کی سزائیں درپیش ہوئیں۔ قرآن تعلیمات کی روشنی میں ہم نے اس کو بھی جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔